الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ سید الاصفیاء والاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی میرا کوئی غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرا اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کتنی توجہ فرماتے ہیں؟ میرے آقا کی توجہ کا عالم دیکھیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے اس غلام کی طرف اتنا متوجہ ہو جاتا ہوں، اتنی توجہ فرماتا ہوں، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ اس سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ابھی واقعی حق ادا کرنا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہاں پہ تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے دل و جان سے محبت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا ہے، آنکھیں بند ہوں، لب کھلے ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے گویا دل کے کاسے ہوں، اور ہم مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ اس درود کی برکت سے ہم پہ بھی نظر کرم فرما دیجیے۔ تو اس لیے اب ایک دفعہ درود پاک کی اس انداز سے صدا بلند ہونی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل جناب محمد طیب قادری صاحب نے بڑی شوق اور محبت کے ساتھ منعقد کی۔ مقتدر علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ مجھ سے پہلے بھی تشریف لاتے رہے، اس کے بعد بھی سلسلہ باقی رہے گا۔ قبلہ حضرت علامہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب، جن کی صدارت میں آج کی محفل ہو رہی ہے، نقیب محفل بدر اسلام بدر صاحب، زینت محفل حضرت علامہ حسیب احمد نظیری صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ ممتاز ہارونی صاحب، انتظامیہ مسجد، دیگر جن جن احباب نے جس انداز سے اس محفل کی کامیابی میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور سب سے بڑھ کے جو اپنا وقت نکال کے اس محفل میں شریک ہوئے، آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل سجانا، یہاں پہ ہمارا آنا، گفتگو کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل محبوب سبحانی، قندیل نورانی،
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے بڑی 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہے۔ اور حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کے افکار عالیہ کو عام کرنے اور اس کی ترویج و ارشاد کا سلسلہ مختلف مواقع پر مختلف پلیٹ فارم سے ملتا رہتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر گفتگو ایسی ہو کہ جن سے ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا اور جو ہمیں آپ کی سیرت میں ملتا ہے وہ علم بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہو گیا، انعام یافتہ لوگ ہو گئے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ نیک لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے اپنا انعام اور احسان فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن جا بجا ہمیں یہ بیان کرتا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، آمین بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جو معیار ہم نے اپنے ذہن کے اندر نیک بندے کا بنایا ہے، آیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق اترتا ہے یا نہیں؟ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ نیک ہے کہ نہیں ہے، آج انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ فرمایا نیک کون ہوتا ہے؟ اس کا آسان جواب تو وہی ہے کہ نیک وہی ہوتا ہے جس کو رب نیک کہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کا نیک بندہ ولی وہ ہے کہ جس کے متعلق رب اس کو فرماتا ہے کہ شان اس کو میں یہ دوں گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ایک علامت بیان کی، اس پہ مفسرین نے کلام کیا کہ رب نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کے ولی یہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہوگی کہ ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا کہ جس کو دیکھنے سے تجھے رب کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ ولی کا کوئی یہ معیار نہیں کہ جناب وہ انگوٹھیاں زیادہ ڈال لیتا ہے، ولی کا کوئی یہ معیار نہیں جناب اس کے بال زیادہ لمبے ہیں، ولی کا کوئی یہ معیار نہیں ہے کہ جناب اس نے 2 عصا رکھے ہوئے ہوں اور لاٹھیاں پکڑی ہوئی ہوں، مرید کی نیڑے نہیں آنا جی، یہ کوئی ولی کی علامت نہیں ہے، نہ کوئی نشانی ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ بس جس کو دیکھ کے تمہیں خدا کی یاد آ جائے سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ اور اگر مثال دیکھنی ہو تو ذرا ہند میں جا کے غریب نواز کو دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کیا، بندہ تو چلا گیا دنیا سے، دنیا میں تو جب تھا تو جو اسے دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، آج دنیا سے چلا گیا تو کئی کافروں نے پلان بنایا چلو جی آج جا کے زیارت کرتے ہیں، اب تو نہیں نہ کوئی مسلمان ہوگا اسے دیکھ کے۔ ان کو کیا پتا تھا میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی اس کی حالت حیات میں دیکھے گا تب رب کی یاد آئے گی، حالت حیات کے بعد دیکھے گا تو رب کی یاد نہیں آئے گی، بلکہ مصطفیٰ کا فرمان تو مطلق ہے، کہا اس حیات میں دیکھے
تب بھی رب کی یاد آئے گی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی اسے یاد کرے گا تب بھی رب کی یاد آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ نے تو یہ قید نہیں لگائی۔ اب ان کافروں کو کیا پتا تھا؟ ہمارے مسلمانوں کو حدیثوں کا علم نہیں ہے تو وہ کافر تھے، ان کو کیا پتا حضور کی حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آ گئے، کہا چلو جی آج بابے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ تو آخری دیدار کے لیے جب مسلمان بھی لائن میں لگے، انہوں نے بھی لائن میں لگ کے دیدار کرنا شروع کر دیا۔ غریب نواز کی سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا، کہا کہ جو کافر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس حالت کے اندر کہ جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، کہا چہرے کی زیارت کی، رب نے ان کو کلمے کے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں بڑے خاص، جن کو محرر مذہب کہا جاتا ہے، مذہب حنفی کو لکھنے والے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جو کافر دیکھتا تھا رب اسے کلمہ نصیب فرما دیا کرتا تھا۔ آپ کو رب نے حسن اطلاع عطا فرمایا تھا کہ جو دیکھنے والا دیکھتا تو کافر بھی کہتے تھے یہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کو رب نے کتنا کمال عطا فرمایا، کہ بڑے محمد کو رب نے کتنے کمال اور کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ وہ امام محمد کے آتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ، بڑے حسین تھے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا بڑا تقویٰ تھا، آپ اس طرح کے بچوں کو پڑھاتے بھی نہیں تھے۔ آپ نے بچے کو کہا ایسا ہے بیٹا، آپ حفظ کر لو، پہلے حفظ کرنے کے بعد دوبارہ آ جانا۔ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ذہن یہ تھا چلو حفظ کرنے میں 1.5-2 سال لگیں گے تو اس کے بعد آئے گا تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ وہ اگلے ہی ہفتے آ گئے، کہا بیٹا آپ کو تو کہا تھا کہ حفظ کر کے آنا۔ کہنے لگے جناب آپ نے بھیجا تھا حفظ کرنے، 1 ہفتے میں حفظ کر کے آ چکا ہوں۔ وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، ولی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے۔ پھر دوسری جو چیز بیان کی گئی، بعض مفسرین نے جب قلم اٹھایا انہوں نے فرمایا اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اس آیت کے آگے فرمایا کہ وہ بندے کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، صاحب ایمان بھی ہیں صاحب تقوی بھی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ شبہات سے بھی بچنا، یہ نہیں کہ جناب کھلا حرام ہے وہ بھی ہضم، ایسے نہیں، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ولی کے لیے سب سے پہلے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان میں گڑبڑ تب بھی ولی نہیں ہو سکتا، اور پھر عمل میں گڑبڑ تب بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل دونوں کی دولت مل جائے، یہ دونوں دولتیں جس بندے میں جمع ہو جائے رب اسے خرقہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کو آسان لفظوں میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مانو تو وہ یوں سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جو رب کو اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور رب اور اس کے رسول کی بھی مانتا ہے، رب کی بھی مانتا ہے رسول کی بھی مانتا ہے، رب کو بھی مانتا ہے رسول کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو بڑی بڑی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ولایت کا نام ساتھ صوفی باصفا، ولی کامل، پیر طریقت، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، یہاں تو چلے گا، لیکن جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس وقت پتہ چلے گا یہ صوفی باصفا کس لسٹ میں ہوں گے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوگا۔ اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے آپ پوچھیں، داتا صاحب کا تو ہم پڑھتے ہیں نا، حضور سیدی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، 40 دن تک رہا، اس نے آپ کی جنہ ریاستیں دیکھی، آپ کے ساتھ وقت گزارا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، چلا گیا۔ جب آخری ملاقات کی تو کہا بیٹا آپ آئے کس لیے تھے، کچھ ذہن آپ لے کے آئے ہوگے؟ کہنے لگے جناب میں آیا تھا اس لیے کہ بڑا نام آپ کا سنا تھا، 40 دن آپ کے ساتھ رہا ہوں، چلہ پورا کیا ہے،
لیکن آپ کے اندر کو میں نے ایسی بات ہی نہیں دیکھی کہ جس سے میں مائل ہوتا آپ کی طرف اور آپ کا میں مرید بنتا. یہ اس کا معیار اور ہمارا معیار دیکھ لے ہے کیا. کوئی چیز نظر آئے, کوئی بندہ ہواؤں میں اڑ کے دکھائے, کوئی کرشمہ کر کے دکھائے, اور جی وہ فلاں پیر صاحب کی میں بیعت ہوں, جامع شرائط, بالکل اچھے پیر صاحب ہیں, شریعت کے عامل ہیں, صرف بیعتیں اس وجہ سے معاذ اللہ توڑ دیتے ہیں, او جی میرا بچہ جی فوت ہو گیا, ان کی دعاؤں سے ٹھیک کیوں نہیں ہوا. یہ حالت ہے ہماری بنی ہوئی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا, کہا مرید کیوں نہیں ہو؟ کہا جی اس لیے کہ آپ کو کرامت میں نے ایسی دیکھی نہیں. میں تو جو سن کے آیا تھا آپ ایسے ایسے اللہ کے ولی ہیں, تو ولی تو ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں, آپ نے کو میں نے بات نہیں دیکھی. داتا صاحب نے فرمایا تو 40 دن میرے پاس رہا, مجھے نماز قضا کرتے تو نے دیکھا ہو, جماعت میری چھوٹی ہو, سنت کے خلاف میرا کوئی عمل تو نے دیکھا ہو؟ کہنے لگا جناب اس کی تو گارنٹی ہے, صبح و شام سفر و حضر میں 40 دن تک آپ کے پاس رہا, لیکن آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا. کہا کہ وہ پگلے, اس سے بڑھ کے مصطفیٰ کریم کی جو سنت پہ عامل ہے اس سے بڑھ کے کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کرامت کیا مانگتا ہے اس دور کے اندر؟ ولی وہ ہوتا ہے جو عامل ہوتا ہے, شریعت پہ عمل سب سے پہلی بات ہے. اور یہی سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار شریف کے اندر علامہ شتروفی رحمۃ اللہ علیہ, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اپنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ نقل فرماتے ہیں. آپ نے کہیں خطاب فرمایا, اس خطاب کے اندر آپ نے یہ بات ذکر فرمائی. خطاب کے اندر بات ذکر کرتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو بڑا وہ عارفانہ کلام ہے, آپ نے فرمایا کہ الولی النبی ذل الالہیہ والولی ذل النبیہ. اس طرح کر کے آپ نے مختلف جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے. کہا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کا ذل ہوتا ہے, نبی جو ہے وہ الہی ذل ہوتا ہے, اور پھر اصل مطلب پر تو ان معنی میں کہ رب کی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر آگے چل کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرامت کا دیکھو, فرمایا کرامت الولی استقامت فعل علی قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو, کوئی یہ معیار نہیں ہے کہ جناب کو ہواؤں میں اڑ کے دکھائے تو وہ ولی ہوگا, اس کی بڑی کرامت ہے. آپ نے کہا ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلے جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو یہ دیکھتا ہے بندہ کہ بھائی پہلا اس کا عقیدہ کیسا ہے, دوسرا اس کا عمل کیسا ہے. اگر عقیدہ اور عمل میں وہ شریعت کے مطابق ہو, اہل سنت کے مطابق ہو, اور تقوی اس کے اندر موجود ہو, تو اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی اجازت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ پیر کی شرائط کیا ہیں, ان شرطوں کو پڑھنا چاہیے پہلے ہمیں. جاہل لوگ جو ہے وہ پیر بنے ہوئے ہیں, عالم ہونا شرط ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حوالے سے کیا کیا, شروع سے گئے اپنی ماں سے اجازت لی, مادرزاد ولی تھے, علم نہ بھی حاصل کرتے رب ودیت فرما دیتا, رب دے دیتا علم. لیکن کہا کہ اے غوث, اے عبد القادر, تجھے میں نے مشعل راہ بنانا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اگر تجھے یوں علم دے دیا لوگ کہیں گے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, تجھے مدرسے بھیج رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی غوث کی سنت ہے. لوگ یہی نہ سمجھ لینا بس ٹھیک ہے جی مدرسوں کے بغیر بھی بندہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے, بس یہ کوئی وہاں پہ اس طرح مشقت کی حاجت نہیں ہے. اور یہ ہے ساری. اور پھر اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمل مصطفیٰ, اس کے مطابق آپ کا عمل ہونا, یہ تو غوث پاک فرما رہے نا ولی کی کرامت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ تو انتہائی درجہ ہے, ابتدا بھی ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے. ولی کی ابتدا بھی ذہن میں ہونی چاہیے. ہر ولی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہر ولی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ اب یہ فلاں سے تو نہیں ہوا, بعض لوگ ناپ رہے ہوتا ہے نہیں صحابہ سے تو اتنا نہیں ہوا کرامتوں کا ظہور جتنا غوث پاک سے ہوا ہے, تو وہ ناپ رہے ہوتے ہیں. بھائی کرامتوں کے اوپر یہ مدار نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اظہار فرماتا ہے اور دور کے تقاضوں کے مطابق اظہار ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دور میں اور کسی کی کیا حاجت تھی؟ جب مصطفیٰ کریم موجود تھے تو پھر صحابہ کی کرامتوں کی کیا حاجت تھی؟ ہاں جب مصطفیٰ کریم گئے دنیا سے تو پھر کرامتیں ہوئیں. سیدنا عمر فاروق اعظم 30 میل کا فاصلہ ہے یا 6 میل کا فاصلہ آیا, میلوں کی البتہ مسافت ہے. دلائل النبوہ میں امام بہقی نے بھی لکھا
حضرت ساریہ کے آپ سرپرستی میں لشکر بھیجتے ہیں اور وہاں پہ اب کرامت دیکھو نا، ممبر پہ بیٹھ کے حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل. تو کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی خطبہ سن رہے تھے صحابہ کا تو بڑا حیران ہوئے، یہ کیا حضرت عمر کو کیا ہوا اچانک، حضرت ساریہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو یہ آواز دینے کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں جب وہاں سے لشکر واپس آیا حضرت ساریہ کا، تب اصل فلسفہ ہمیں سمجھ آیا، تب ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ گئی کہ ہم نے پوچھا ہوا کیا تھا. حضرت ساریہ کہنے لگے ہم کفار کے اس گھنونے جو ان کا کھیل تھا اس میں گر چکے تھے اور شکست کا منہ دیکھنے لگے تھے. کہا کہ اچانک حضرت عمر کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، یا ساریۃ والجبل. کہا کہ ہم آواز پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عمر کی آواز ہے جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہاڑ کو پشت پہ لو اور پھر کفار کا مقابلہ کرو. کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کے فرمان پہ کیا عمل کیے، رب نے ہمیں فتح نصیب فرما دی. تو یہ کرامتوں کے اوپر نہیں ناپا جاتا کسی ولی کو، حتیٰ کہ ایسے انبیاء بھی ہیں کہ جنہوں نے بظاہر ہمارے سامنے ان کے کوئی معجزوں کا اظہار بھی نہیں ہے. معجزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب اگلے بندے انکار کرتے ہیں، تو کئی وہ بھی ہمارے سامنے چیزیں نہیں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کی نبوت کا انکار کرنے لگ پڑیں گے. تو معجزہ یا کرامت یہ بوقت ضرورت دکھائی جاتی ہے. تو جب سرکار کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی تو اس وقت صحابہ کی کرامتوں کا ظہور بھی نہیں ہوا. جب ضرورت پڑی غوث پاک کے زمانے میں تو کہا کہ اے غوث اب تو نے کرامتیں سب کو دکھانی ہے، اب کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. اب پھر بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم سناتے ہیں نا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جناب گئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اب میں مختصر سا وہ کر رہا ہوں عرض تاکہ وہ تفصیل اس طرف نہیں جا رہا، میں عقیدے کو بیان کرنا چاہتا ہوں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جناب وہ مرغی کے اوپر جو بالکل جو کھائی جا چکی تھی اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا تو کہا قم باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم. کہا کہ تو اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندگی عطا فرمانے والا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو اچانک ہوتا کیا ہے کہ وہ فوراً وہی جو کھائی جا چکی تھی مرغی دوبارہ کھڑی ہو گئی. اور لوگوں نے کہا جی دیکھیں یہ غوث پاک کی یہ تم کرامتیں مان رہی، کیسے ہو سکتا ہے جی کوئی زندہ ہو اس طرح. میں نے کہا اگر قرآن آپ چوتھا پارہ پڑھ لیتے، کیف ارینی تحیی الموتى ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. قرآن نے بیان کیا ہے. میں نے کہا پرندوں کا زندہ ہونا قرآن بیان کر رہا ہے اور قرآن ان کی کیفیت کو بھی بیان کر رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، کہا ہے ایمان نہیں ہے. یا اللہ ایمان ہے، مشاہدے کا درجہ چاہتا ہوں، اطمینان مزید چاہتا ہوں جو مشاہدے کی حد تک ہو، سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو پالو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو اپنے ساتھ مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کو تم کاٹ دو. اور کہا کہ ان 4 کا گوشت تفاسیر کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان کو مکس کیا، آپ نے قیمہ بنا دیا، 4 پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا. ثم اجعل على كل جبل منهن، کہ ان میں سے ہر ایک کو پہاڑ کے اوپر ڈال دو، پہاڑوں پہ ڈال دیا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو حکم ہوتا ہے ثم ادعهن یأتینک سعیا. کہا ابراہیم اب تو آواز دے، اب اپنی آنکھوں کے سامنے ان پرندوں کو اڑتا ہوا تو دیکھے گا جو ابھی تو مار چکا ہے، دوڑتے ہوئے تیری طرف آ جائیں گے. یہی قرآن. پھر یہاں پہ لوگ کہتے ہو جی ابھی جیسے پڑھا تھا نا اپنے طیبہ نے یا غوث، تو ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں ہو جی یا غوث پہلے ہی جانے فیس بک نے تنگ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ کیسے ہے، یا غوث کیسے کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ دلیل کے بغیر کہہ رہے ہیں. تو دلیل سن لیں. تو قرآن کہتا ہے یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہتا جی دیکھیں دنیا سے چلا جائے اس کو یا کہہ کے پکارنا یہ شرک ہے. میں نے کہا اب شرک تو نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ شرک کا تعلق زندہ مردہ کے ساتھ نہیں ہوتا. زندہ کے ساتھ شرک کرو تب بھی شرک، مردہ کے ساتھ شرک کرو تب بھی شرک. ایسا نہیں ہے کہ زندہ کو آپ کہیں چلو جی میں آپ کو سجدہ کر لیتا ہوں، بس مردہ آپ جب ہوگی تب آپ کو نہیں کروں گا. دونوں صورتوں میں شرک ہے. تو بھائی اگر یا کہہ کے مردے کو نہیں بلا سکتے یا دنیا سے چلے جانے والے کو نہیں پکار سکتے تو پھر دنیا میں بھی کسی کو یا کہہ کے نہیں بلا سکتے. آپ جو کہتے ہیں یا فلاں، عربی کے اندر تو سارے کہتے ہی ہیں،
وہ بلانا ہو تو یا اخی، تو یا سیدی، تو یا فلاں، تو کر کے بلا ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو کون سا شرک ہو گیا؟ اگر شرک ہوتا تو یہ بھی شرک تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ پرندے کے جو مر چکے تھے، اور یہ اگلی بات ہے، ایک اور تمہیدن میں آپ کو بتا دوں کہ کسی شریعت کے اندر شرک حلال نہیں ہوا. کسی شریعت میں شرک جائز نہیں ہوا، شرک حلال نہیں ہوا. سارے انبیاء شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، رب کی توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. احکام شریعہ اور فروعی مسائل کے اندر اختلاف چلتا رہا ہے، کسی شریعت میں کچھ جائز، کسی میں بعد میں جائز، اور کسی میں ناجائز، یوں چلتا رہا ہے سلسلہ. لیکن جو اصول ہیں، رب کی توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ چیزیں مسلم ہیں. ہر شریعت کے اندر ایک ہی حکم رہا ہے، شرک کبھی حلال نہیں رہا، کبھی جائز نہیں رہا. اور اگر تو مردہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کو پکارنا یہ شرک ہوتا تو رب یہ نہ کہتا ثم ادعوہن، اے ابراہیم جو پرندے مر چکے ہیں اب انہیں آواز دو. فرمایا ثم ادعوہن، امر ہے، اور امر کا اطلاق کم از کم احناف کے نزدیک تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی واجب ہے حکم، یعنی رب کا حکم ہے. اب جناب ابراہیم پہ ماننا واجب تھا، آواز نہ دیتے تو رب کی طرف سے کلام اس کے اوپر ہو سکتا تھا. تو کہا ثم ادعوہن، کہا اب پکارو، اب آواز دو. تو اللہ حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ جب دنیا سے ایک نارمل پرندہ چلا جائے اس کو پکارنا شرک نہیں ہوتا، تو جب میرا ولی بھی دنیا سے چلا جائے اس کو بھی پکارنا شرک نہیں ہوتا. تو فرمائے کہ شرک نہیں ہو سکتا، بلکہ آئے گا یاتینک ساجد. اے ابراہیم تو آواز تو دے. پھر ہم جب بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قدمی ہادی اعلی رکبت کل ولی اللہ، یہ کچھ عقیدے بھی حل کرتا جا رہا ہوں. تو قدمی ہادی اعلی رکبت کل ولی اللہ، جب یہ فرمایا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ خراسان کے جنگلات کے اندر ریاضت میں مصروف تھے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان کیا تو رب نے یہ آواز دنیا کے تمام اولیاء کے کانوں میں ڈالی، سارے اولیاء کو یہ آواز گئی. تو وہاں پہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں جب مصروف تھے، آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے. باجت الاسرار شریف کے اندر موجود ہے، جتنے بھی اولیاء تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی، اور ان کا نرالا ہی انداز تھا، انہوں نے گردن بھی جھکائی. انہوں نے کہا بل قدماک علی عینی و رأسی، کہا کہ جناب آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، یا سیدی آپ کا قدم گردن پہ نہیں، میری آنکھوں پہ بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی خراسان تک کیسے آواز پہنچی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، وہ بھی حل ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کعبہ کی تعمیر کر لی، کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اذن فی الناس بالحج، قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اب حج کا اعلان کرو، حج کے لیے پکارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں پکار تو لگاؤں گا، خازن وغیرہ دیگر تفاسیر کے اندر یہ اگلے تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کہا جی یا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، لیکن یہاں پہ تو بیابان علاقہ، کوئی سننے والا نہیں، بالکل ریتلے ٹیلے سے ہیں، ادھر کون سنے گا میری آواز؟ تیرے حکم پہ میں نے گھر تو بنا دیا، اب حج کا میں اعلان بھی کر دوں گا، آواز کدھر تک جائے گی؟ آواز سننے والا کون ہے؟ تو رب نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، کہ اے ابراہیم اذن وعلی البلاغ، کہا کہ اے ابراہیم اعلان تو نے کرنا ہے، کائنات کی ہر جگہ تک آواز میں پہنچاؤں گا. امام طبری وغیرہ دیگر اس طرح کی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، کیا لکھا تفسیر در منصور وغیرہ میں، فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اذان کہی، اعلان کیا حج کا، کہ اے لوگو حج کرو، رب نے حج فرض کیا ہے، میں نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، حج کرو. تو کہا کہ کائنات کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب کے کانوں میں آواز پڑی، حتیٰ کہ جو پیٹ میں موجود بچے تھے ان کو بھی رب نے وہ آواز سنائی، اور جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے عالم ارواح میں ان کی روحیں موجود تھیں، رب نے ان تک بھی حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا تھا.
ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچتی ہے۔ ایک لطف کی بات بتاؤں، یہاں پہ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی، فرمایا کہ جس کے کان میں آواز پڑی تھی اور وہ چپ رہا وہ حج نہیں کرے گا۔ کہا جس کے کان میں آواز پڑی تھی اس نے لبیک کہا، تو کہا جس کو وہ لبیک نصیب ہوئی تھی رب اسے حج کی توفیق عطا فرماتا۔ اور پھر اتنا نہیں لکھا، فرمایا جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا رب اسے اتنی دفعہ حج کی توفیق عطا فرماتا۔ کاش ہم نے بھی کہا ہو، ابھی تک تو حج نہیں کیا، عمرے پہ گئے، اللہ کرے ہم نے بھی کہا ہو، ہمیں بھی نصیب ہو، اور جنہوں نے کیا ہے وہ مزید دعا کریں، یا اللہ تو ایسا ہو کہ مزید توفیق ملے، ہم نے کوئی اور بھی کہی ہو۔ اللہ تعالیٰ برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کا جو ظہور ہوا کس وجہ سے ہوا؟ کیوں بھائی؟ اس وقت ضرورت تھی، افراد بھی ایسے تھے، اس وقت جاہل صوفی بھی تھے، اس وقت 2 نمبر پیر بھی تھے، تو اس وقت تھی ضرورت کہ کوئی ایسا مرد کلندر آئے کہ جو سب کو للکار کے کہے کہ ہاں بات وہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، ہاں اب کوئی پائے کہے تو سامنے آ کے بات کرے۔ اور پھر یہاں پہ ایک میں حدیث پاک سنانا چاہوں گا، ویسے تو میں بڑا ذہن لے کے آیا تھا، بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے، کہ جب تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل ہوتا ہے، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے، اور سنت مصطفیٰ یہ محبت مصطفیٰ کا متقاضی ہے۔ اصل سب سے پہلے محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اتباع آتی ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کیسی تھی آپ خود بیان کراتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ساقی کوثر نے وہ محبت کے جام پلائے، کہا وہ محبت کے جام پلائے ہیں، وہ وصال اور الفت کے جام پلائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے جام پیے وہ تو اس نشے میں مدہوش ہو گیا، لیکن مجھ میں رب نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جیسے جیسے میں پیتا جاتا تھا میں کہتا تھا اور لاؤ مجھے جام پلاؤ اور جام پلاؤ۔ کہا اس طرح میں محبت مصطفیٰ، محبت الہیہ کے جام پیتا رہا، مصطفیٰ کریم مجھے پلاتے رہے۔ اور پھر بعض لوگ تو مدوش ایسے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والی شرابیں نہیں ہیں جو دنیا والی ہیں، یہ شرابن طہورا، یہ پاک شرابیں ہیں، یہ اس کی مستی میں کو آ جائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ محبت ہوتی کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ چسکا ہی اور ہے۔ کہا محبت ہے یہ ایسی کہ اس میں بد جوندہ گھوم جاتا ہے اور بالکل آگے نکل جاتا ہے، کہا مدہوش ہو جاتا ہے۔ کہا اس وقت اس کو صرف اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ یہ خلاصے بیان کر رہا ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی الفت الربانی جو کتاب ہے، آپ کے اس میں مجلسیں ہیں کہ غوث پاک جو مجلس میں بیان کیا کرتے تھے اس مجالس کے وہ خطبے نقل کیے گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ پھر ایک حدیث نقل کی، غوث پاک سے بھی کچھ حدیثیں مروی ہیں کہ غوث پاک نے ان حدیثوں کو بیان کیا، ان میں ایک حدیث محبت کے حوالے سے یہ بھی بیان کی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، انی احبک فی اللہ، یا رسول اللہ میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہ اچھا مجھ سے محبت اس لیے کرتا ہے؟ تو کہا کہ پھر مصیبتوں اور بلاؤں کو چادر کی طرح اوڑھ لے۔ کہا اگر محبت میں سچا ہے آزمائش آئے گی، آزمائشیں آتی ہیں تو بعض لوگ پہلے ہی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نے تو محبت اس لیے کی تھی آزمائش سے بچے، اور بھائی ادھر اصول ہو رہا ہے، ادھر آؤ گے تو آزمائے جاؤ گے، اور جو آزمائش میں پورا اترے گا تو پھر کمال کیا ملے گا؟ بارگاہ غوثیت میں جا کے پوچھیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں یوں محبت کے جام پیتا رہا اور مجھے رب پلاتا رہا، مصطفیٰ کریم کی محبت بڑھتی رہی، رب کی محبت بڑھتی رہی، تو پھر مقام کیا ملا؟ وہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ وہ کہتے ہیں کل کائنات میرے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے رائی کا دانہ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کے حوالے سے وہ سائنس کہتے ہیں کہ سائنس نہیں مانتی ان چیزوں کو، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ہم بعض لوگوں کو تو نبی پاک کے بارے میں شک ہے، جی وہ کیسے دیکھتے تھے یوں، آپ کہتے ہو حاضر ناظر، تو پھر اب غوث پاک کے بارے میں آپ دلائل دینے لگ پڑے۔ میں نے کہا آج سائنس کا دور ہے، ہر کوئی سائنس کو مانتا ہے۔ آئنسٹائن کا یہ دعویٰ تھا کہ
میں نے ایک ایسی دوربین بنائی ہے، بعد میں کچھ مشاہدات سے کچھ لوگ اس کی یہ سائنس ثابت بھی اپنی کرتے ہیں اس کے قول کو، کہ جی میں نے ایک دوربین بنائی ہے کہ جو 2 کروڑ نوری سال تک دیکھ سکتی ہے، 2 کروڑ نوری سال تک دیکھ سکتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپیڈ آف لائف کے اپنا لائٹ کے حوالے سے کہ یہ جو روشنی ہے اس کی رفتار کتنی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 تقریباً کلومیٹر یہ طے کرتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر تقریباً یہ طے کر رہی ہے 1 سیکنڈ میں۔ پھر لگائیں 1 منٹ میں کتنا ہوگا، 1 گھنٹے میں کتنا ہوگا، 1 سال میں، پھر 2 سال، صدی، 2 صدیاں، 1 صدی بنے گی، پھر یوں بڑھتے بڑھتے جب 100 صدیاں ہوں گی تب 1 کروڑ بنے گا، 1 کروڑ سال۔ وہ یوں کر کے کہتا ہے 2 کروڑ سال، ہماری عقلوں سے ماورا ہے یہ بات، لیکن سائنس اس کو مان رہی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر مجھے مزید زندگیاں ملیں تب بھی میں اس کہکشاں کو سارا کا سارا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا یہ کہکشاں ہی ہماری عقل میں نہیں آ رہے جدھر ہم جیتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی۔ اور میں نے کہا ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو یہاں سے ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں جائے، بخاری میں موجود ہے، سرکار نے نماز میں یوں ہاتھ کیا، واپس پلٹے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کہتے، کہا تناولت منہا عنقوداً، کہا کہ میں نے جنت کو دیکھا تھا اور جنت کو جیسے دیکھا تو میرا دل کیا کہ اس میں سے کوئی خوشہ لے لوں، فرمایا کہ میں نے یوں ہاتھ بڑھایا تو جنت کے اس خوشے پہ میرا ہاتھ پڑا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو یہ دنیا نہیں سمجھ آ رہی، 7 آسمانوں کی تم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ سورج کس آسمان میں چل رہا ہے، ابھی تک یہ تحقیق جاری ہے۔ مصطفیٰ کریم اس سے پہلے سورج کو پلٹا کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے قبضہ اختیار میں۔ تو جو ایسے ہوتے ہیں پھر ان کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے؟ کہا وہ محبت کے جام پیے، نظرت الی بلاد اللہ جمان۔ اور میں نے کہا آئنسٹائن کی اپنی بنائی ہوئی دوربین ہے، اور میں نے کہا یہ غوث پاک رب کی عطا ہے، یہ رب کے دیے ہوئے ہیں۔ تو جب بندہ بنائے تو وہ ہماری عقلوں میں دوربین نہیں آتی، تو جس کو رب نے کائنات میں دلیل بنا کے بھیج دیا اور کائنات کے لیے مشعل راہ بنا کے بھیج دیا، اس غوث پر رب نے کیا شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے جب محبت کے جام ملتے ہیں۔ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں نا جی دیکھیں ہاتھ لگایا، میں نے کہا ہاتھ تو بہت دور کی بات، غوث پاک بیان کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی۔ مجھے ایک دن ایک دوست ملے، وہ کہنے لگے جی دیکھیں ہم تو سنتے تھے کہ جی ولی اپنی کرامتوں کو چھپاتا ہے، غوث پاک تو ظاہر کرتے تھے، قصیدہ غوثیہ پڑھیں۔ میں نے کہا اصل مقام وہ آتا ہے کہ اس وقت یہ ولی اس مقام پہ ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں کہہ رہا ہوتا، رب ان سے کہلواتا ہے اور وہ شان یہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، جو مجھے دیا ہے رب نے دیا ہے، اور جب مجھے دینے والا رب ہے مجھ میں اس نے یہ کمال رکھ دیا تو خود اس رب کو کتنی شانیں ہوں گی، رب کے پاس کتنی شانیں ہوں گی، رب کے پاس کتنی قدرتیں ہوں گی۔ تو فرمایا ہاتھ لگانے سے مردہ زندہ ہو اس پہ تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کا بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی۔ کہا رب نے مجھے ایسے ایسے راز دیے ہیں، ایسے ایسے راز دیے ہیں کہ اگر میں ایک راز بھی اپنا ایک راز بھی کسی مردے کے اوپر ڈال دوں تو وہ مردہ بھی کھڑا ہو کے زندہ ہو جائے۔ یہ غوث پاک، وہ مجھے کہنے لگے دوست کہتے ہیں جی دیکھیں ولی تو کرامتیں چھپاتے ہیں، غوث پاک ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ اظہار کرامت۔ میں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو راز ہوتا ہے، تو راز کو تو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر غوث پاک کو آپ پڑھیں تو غوث پاک نے راز کو ظاہر نہیں کیا، اصل تو یہ اظہار تھا، یہ کرامت تھی۔ تو میں نے کہا کرامتوں کا ظہور ہوا، راز کا ظہور نہیں ہوا، راز کا ظہور ہوتا تو راز ان کے وہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارًا لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ کہا کہ اگر میں اپنا ایک راز
اس آگ کے اوپر ڈال دوں، کہا یہ بالکل ٹھنڈی ہو کے بجھ جائے۔ ایک راز ہے، میں نے کہا راز تو دکھائے نہیں، اور پھر ہاتھ لگانے سے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ سائنس پڑھیں، آج کل پورا ایک علم ہے اس کے اوپر۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے، کہتے باقاعدہ ایک علم ہے اس حوالے سے کہ ہاتھ رکھ کے کیسے علاج ہوتا ہے۔ آج کل اس کے اوپر سرچ ہو رہی ہے، اور انہوں نے جنہوں نے اس علم کو ایجاد کیا، اس کے موجد نے اصل دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات دیکھے کہ بھئی وہ لوگ کیسے تھے جو یوں شفائیں دیتے تھے۔ اس نے پھر اس پہ تحقیق کی، پھر اس نے یہ تحقیق ثابت کی، اس نے کہا کہ بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے لیکن ایسی طاقتوں کو ضرور مانتے ہیں، ہم کا عامل اسباب کو نہیں، ہم مسبب الاسباب کو مانتے ہیں۔ فرق یہ تو کہا کہ تم اسباب کو طاقتیں بنا کے بیٹھے ہو، ہم اصل طاقت کو مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی اصل طاقت ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر بندہ اگر ہاتھ رکھے تو شفا مل سکتی ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے کنٹرول میں کیسے لاتا ہے یہ الگ ہے۔ میں نے کہا تم کنٹرول میں لاتے ہو مجاہدے کر کے، کیونکہ رب فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہا کہ جو کوشش کرتا ہم دے دیتے ہیں۔ رب کوشش تو ظاہر نہیں کرتا، اللہ کسی کا اجر یا کسی کو کوشش ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے وہ دنیا میں کافروں کو مل جاتا ہے، کوشش کا ہونے صلہ مل جاتا ہے، لیکن کہا کہ تم لوگ تو کوششیں کر کے لیتے ہو، یہ جتنے رب کے ولی ہیں، رب کے نبی ہیں، اللہ والے ہیں، یہ کوششیں نہیں کرتے، رب انہیں خود عطا فرما دیتا ہے، انہیں کوششوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور پھر ویسے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا جی بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اب کو کہہ سکتا تھا جی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی کرامتیں ملی تو پھر تو بندہ جناب تھوڑا سا کچھ ایک کرامت کا ظہور ہو تو بندے کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہیں لگتے، لیکن غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں ایک ہی بات کرتے ہیں، وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، کہا میرا نام عبد القادر ہے، یہ میرا مشہور نام ہے، اور فرمایا کہ جتنے کمالات 28 شعر ہے قصیدہ غوثیہ کے، کہا جتنے کمال میں اپنے بیان کر رہا ہوں یہ سارے کمال کوئی میرے اپنے ذاتی نہ سمجھے، یہ مصطفیٰ کریم کی بدولت رب نے عطا کی ہے۔ وجدی صاحب العین الکمالی، کہا وہ سرچشمہ کمال مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، ان کا بیٹا ہوں، جب بیٹے کو رب نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے تو نانے کو کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ غوث پاک نے وہاں پہ بات ختم کی، گویا غوث پاک بتا رہے ہیں، کہا کہ آج غوث اینڈ پہ بھی آ کے اپنے مصطفیٰ کا میلاد منا کے جا رہا ہے۔ آخری شعر یہ کرا دیا، آخری شعر یہ آپ نے پڑھا۔ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں سبق کے لیے بھی، کہ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ معاذ اللہ بالکل ہی اور طرف نکل گئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جناب ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعمال کا بھی کیسے محاسبہ کرتے تھے، اپنے اعمال کی طرف بھی کیسی توجہ دیتے تھے، یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ غوث وہ کہ جو فرماتے ہیں کہ بھائی میرا مرید اگر جو ہے وہ نہیں ہے جید، علم یکن مریدی جیدن فانا جید، فرماتے کہ اگر میرا مرید جو ہے نا وہ اچھا نہیں بھی ہے تو انا جیدن، میں تو اچھا ہوں نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ کہا جب رب مجھے بخشے گا میرے صدقے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، تو کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب سچوں کے ساتھ تو ہم ہو گئے، لیکن سچوں کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے، یہ نہیں کہ اب بالکل جناب جو مرضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی غوث پاک ہے نا، بھائی غوث پاک ہیں لیکن تب تک ہیں جب تک آپ کا ایمان ہے، اگر ایمان ہی نہ رہا ان بے پروائیوں کی وجہ سے تو پھر غوث پاک نہیں کام آئیں گے، پھر غوث پاک تو خود کہیں گے تو نام لیتا تھا لیکن میری تعلیمات تو نے چھوڑ دی، تو نام لیتا تھا لیکن تو نے وہ عقائد و نظریات چھوڑ دیے کہ جن کی ترویج کے لیے میں آیا تھا، جن کی اشاعت کے لیے میں آیا تھا، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آخری چیز میں بیان کر کے انشاءاللہ وقت ختم کرتا ہوں اپنا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آخری یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیے گا، اتنے کمال رب نے عطا کیے، اتنی کرامات عطا کی، لیکن آپ خود فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا کہ ایک دفعہ غوث، میں جو ہے نا وہ ایک بزرگ کے حوالے سے سنا کہ ایک شیخ وہ طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران ایک آدمی ہے وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، اپنا سر اس نے کعبہ شریف کے ساتھ لگایا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، اور اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، چادر کی ہوئی ہے، ایک ہی دعا چل رہی ہے کہ یا اللہ
میرا حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ہو تو پھر مجھے اندھا اٹھانا۔ یہ دعا کریے۔ اس بندے نے ایک طواف کا پھیرا لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، دعا جاری ہے۔ جب اپنا طواف مکمل کر چکے تو آئے، سوچنے لگے، کہا پتہ نہیں کون آدمی ہے، ایک ہی دعا کرے جا رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہر طواف پہ الگ دعا کرتے ہیں، اپنی اپنی ساری حاجتیں مانگ رہے ہیں، ایک ہی دعا کیا کر رہے ہیں؟ آیا یہ پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے، کیا معاملہ ہے؟ آ کے کہتے ہیں یا شیخ من انت، آپ کون ہیں حضرت، بتائیں تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا انا عبد القادر، کہا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ غوث ہم کرتے ہیں لیکن غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا، لیکن اس کے بعد عاجزی اور انکساری، یہ عجز کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ اندھا اٹھانا، حساب نہ لے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے ان کو ہم بیس بناتے ہوئے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی بیڑا پار ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اپنے ایمان کے چلے جانے کا خوف نہیں ہوگا، خوف ہے کہ جب وہ مرنے لگے گا اس کا ایمان چلا جائے گا، اس پہ بھی ڈرنا چاہیے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آخری پیغام یہ کہ ان سچوں کے ساتھ رہیں، ان سچوں کے ساتھ رہنے میں نجات ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ رب نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور رب ان کے متعلق فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہید ہیں، یہ صلحائے امت ہیں، ان کو میں نے انعام یافتہ بنا دیا، اور جو ان کے پیچھے لگے گا، ان کے ساتھ جڑ جائے گا، کہا کہ قیامت کے دن بھی میں ان لوگوں کی رفاقت اس بندے کو عطا فرما دوں گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ان محبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں سلامت رکھے، ان عقیدتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا غوث اعظم۔